الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن نعرہ صلوات ذکر بی بی کا ہے کہ جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے اللہم صلی جن کا چلنا ویسا ہے کہ جیسے رسول اللہ چل رہے ہوں جن کا بولنا ویسا ہے کہ جیسے رسول اللہ بول رہے ہوں یہ ازواج رسول کی گواہی ہے کہ کانت مشیتها مشیت رسول اللہ وہ ایسے چلا کرتی تھی کہ جیسے لگتا تھا کہ رسول چل کر آ رہے ہیں جب بی بی گفتگو کیا کرتی تھی تو ایسے کہ جیسے رسول گفتگو کر رہے ہوں جو دختر رسول ہیں خود رسول جیسی ہیں اور بنص قرآنی نفس رسول ہونے کی حیثیت میں کر رہا ہوں کہ رسول جیسے کی زوجہ ہے اور 11 رسول جیسوں کی ماں ہے یہ ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا وہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کے بابا ہیں اور فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بچے ہیں سلام اللہ علیہ مجمعین تو یہ مرکز ہدایت وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ہے اس پورے نظام ہدایت میں تطہیر میں بھی مرکز بی بی فاطمہ ہے مباہلہ میں بھی مرکز بی بی فاطمہ ہے سورہ اسراء کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے کہ جس میں شجر ملعونہ کا ذکر ہے قرآن میں شجر ملعونہ کا ذکر بھی ہے شجر مبارکہ کا ذکر بھی ہے شجر خبیثہ کا ذکر بھی ہے شجر طیبہ کا ذکر بھی ہے اس آیت میں شجر ملعونہ کا ذکر ہے سورہ نور میں شجر مبارکہ کا ذکر ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم یہ شجر مبارکہ کی آیت ہے سورہ نور کی اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اس کے نور کی ایک مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہو طاق میں چراغ ہے چراغ فانوس میں ہے فانوس روشن ہے ایک شجر مبارک ہے زیتونیہ سے ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار چاہے اسے آگ روشن نہ بھی کرے لیکن تب بھی اپنی روشنی دیتا رہے گا جو حضرت سے معصوم انہوں نے فرمایا کہ چاہے تمہیں اپنی خلافت جو خلافت کا حق ہے وہ نبی تو تب بھی اپنا علم تمہیں عطا کرتا رہے گا اس لیے کہ نور علی نور ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا یہد اللہ لنورہ من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے نور کی ہدایت کر دیتا ہے تو بڑی ہی سمبولک آیت ہے اور بہت ہی لطیف ہے اس کی بڑی علماء نے مفسرین نے تشریح کی ہے تو شجر مبارکہ کا ذکر بھی اور شجر ملعونہ اور شجر ملعونہ میں کون کون شامل اس کی تفصیل کیا بیان کی جائے بہرحال اتنا طے ہے کہ جو کبھی شجر مبارکہ کے مقابل پر آیا تو یقیناً شجر ملعونہ ہی سے ہوگا وہ ایک آسان پہچان ہی ہو سکتی ہے اور شجر ملعونہ کا ذکر قرآن میں اس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اسراء جو مسبحات میں سے قرآن کے 7 سورہ ایسے ہیں جو مسبحات میں سے یعنی جو تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں سورہ اسراء ہے سورہ جمعہ ہے سورہ حدید ہے سورہ تغابن ہے سورہ حشر ہے سورہ اعلیٰ ہے تو یہ وہ سورہ ہے کہ جو کوئی یسبحو سے شروع ہوتا ہے کوئی سبحہ سے شروع ہوتا ہے جیسے سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ سورہ اسراء سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
جس میں معراج کا ذکر ہے. خود معراج کا تعلق بھی فاطمہ الزہرا سلام علیہا امام زمانہ بلندر صلوات جناب ابو طالب کی عظمت پہ بلند سے بلندر صلوات اللہم صلی البتہ نبی کی جو معراج ہے وہ 120 ہے ایک روایت کے مطابق. قل النبی السماء میں 120 مرہ. تو 120 معراجیں ہیں، ان میں سے ایک ہجرت سے پہلے 119 ہجرت کے بعد ہے. تو حضور مکرم نے مدینہ میں ہجرت کے بعد 10 سال گزارے. 10 سال، ہر سال میں 12 مہینے ہو گئے، یعنی 120 مہینے. 120 مہینوں میں 119 معراجیں ہیں، یعنی ایوریج ہر مہینے ایک معراج ہے. اس کی ساری زندگی معراج ہی معراج ہے. وہ اب ظاہر ہے کہ موت سے بات نکلتی جائے تو پھر بات کہیں اور ہی چلی جائے گی، کیونکہ شب 27 رجب یہ دوسرے کچھ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارے یہاں شب معراج کا زیادہ کنسیپٹ ہو گیا، ورنہ مفاد الجنان میں بھی دیکھیں تو عید مبعث ہے، مبعث کی عید ہے. یعنی حضور مکرم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا. ورنہ معراج کے طور پر باقاعدہ کوئی 27 رجب کی ہمارے یہاں پر اس لیے اس عید کا اتنا تصور نہیں ہے کہ 120 معراج ہے، ایک تھوڑی ہے، 120 معراج ہے. البتہ جو سب سے پہلی معراج ہے اس میں جو خاص تحفہ عطا کیا وہ 2 تحفے عطا ہوئے تھے. ایک سید السلام علیہ نور عطا ہوا اور ایک امیر المومنین کی ولایت بلا فصل عطا ہوا. اس کا ایک اشارہ سورہ نجم میں بھی ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ جو آیت ہے، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، وَالنَّجْمِ إِذَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، آپ نہ کبھی بہکے ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى، قرآن سے اس جس میں تو بات کرتا نہیں، کہا ہوگا کسی نے بہکا ہوا، نعوذ باللہ من ذلک. تو اللہ نے کہا کہ آپ نہیں بہکے، آپ کو کہنے والا بہکا ہوا ہے جس نے الزام لگایا تھا. وما ينطق عن الهوى، اور آپ تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، آپ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی وحی کہتی ہے. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، آپ کو ایک شدید قوت والے نے وحی تعلیم فرمائی. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جبکہ آپ اعلیٰ ترین افق پہ تھے. ثُمَّ دَنَا، اس کے بعد جب قریب ہوئے وہ جھکے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے اپنے بندے پر ایک وحی کی، بس جو بھی وحی کی ہے تو یہی وہی ڈسکلوز نہیں کیا انسانوں کو لائق نہیں سمجھا کر سکتے. بہرحال ایک مقام پہ پھر اس کو اس کی تشریح میں آپ حدیث میں بھی دیکھیے، پھر آیت کو آیت سے جوڑ لیجیے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے، دیکھیں بات میں کس کس حد تک پھیلا ہوں پھر سمیٹ ہوں. اس کی مثال کوئی ایسی ہے کہ مثلا آپ زیارت پہ تشریف لے گئے، کسی صاحب نے کہا کہ ظاہر ہر ایک کے لیے تجسس تو خیر ماشاء اللہ بہت سے مومنین جا چکے ہیں، لیکن جب کم کم جانا ہوتا تھا مومنین کا تو ظاہر ہے کہ جو بھی آنے والا ہوتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ کیا دیکھا آپ نے، کیا ہوا. تو اگر اس کا جواب یوں دے کہ میں یہاں سے چلا، میرے پاس ایک ٹکٹ تھا، میں کراچی ایئرپورٹ پہنچا، میں نے اس کے بعد امیگریشن ہوا، ٹرین پہ بیٹھا، فلائٹ تھی، کنیکشن تھا، وہاں سے آگے پہنچا، اس کے بعد لینڈ کیا، وہاں سے سارا پروسیس ہوا، اس کے بعد میں جناب بس میں بیٹھ کے ہوٹل پہنچا، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا لباس تبدیل کیا، اس سے زیارت کیا، لباس تبدیل کیا، حرم پہنچا تو کچھ ہوا. ہم یہی تو پوچھنا چاہ رہے تھے کہ وہاں کیا ہوا. ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، نہ کبھی بہکے نہ گمراہ ہوئے، آپ تو اپنی وجہ سے بات ہی نہیں کرتے، آپ تو وہی کہتے ہیں کہ جو وہی کہتی ہے. ایک شدید قوت والے نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے کہ جب اعلیٰ ترین افق پہ تھے تو آپ قریب ہوئے اور جھکے اور 2 کمان اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، تو بس اس نے وہی کی، پھنسی وہی. محمد و آل محمد بلند سے بلندر صلوات. مثال دینا چھوٹی سی سی کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ محترم میرے برادر ذیشان بھائی، میں یہاں جب فرض کیا کہ مجلس کے لیے پہنچا تو انہوں نے کچھ کہا مجھے. بہت سے لوگوں کو تجسس ہوتا ہے کہ کیا کہا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کسی نے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے. میں نے کہا جو بھی کہہ رہے تھے، کیونکہ ابھی ڈسکلوز کرنے کا وقت ہے. پھر میری گفتگو ایک مقام تک پہنچی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جب آپ کو بتا تو دیجیے جو آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے. آیت آپ کے ذہن میں ہے
اس نے اپنے بندے پر وحی کی، بس جو بھی وحی کی. یہ جو وحی ہے نا وہ اس میم الف ماء میں ہے. فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. اس نے اپنے اس ماء کو کھول دیجئے تو پھر اس کے اندر وحی ہے. اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی. یہ جو ہے نا یہ ماء ہے. غدیر کہتے اگر آپ کو یاد ہے یا ایھا رسول بلغ، آپ وہ پہنچا دیجئے جو پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے. غدیر جو ہے نا ایجاد ولایت کا نام نہیں ہے، غدیر اعلان ولایت کا نام ہے. پہنچائی پہلے جا چکا ہے. اور خود مولانا ساجد علی محمد صاحب نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی مولا علیہ السلام کی ولایت پہلی مرتبہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں آفیشلی اس کو پہنچا، ورنہ تو ازل سے طے ہے امیر المومنین ولی. وہ معراج پر حضور کو بلا کر خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ولایت کو پہنچایا. تو اس کی اپنی ایک اور سیدہ سلام اللہ کا نور خاص عطا کیا. تو معراج کا تعلق علی فاطمہ سلام اللہ سے. اب ذرا غور کیجیے گا، یہی سورہ اسراء جس کی پہلی آیت یہ ہے، اس کی 60ویں آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس. ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا ہے وہ امتحان ہے انسانوں کا. والشجرة الملعونة فی القرآن، ایک شجرہ ملعونہ ہے جس کا ذکر قرآن میں، شجرہ مبارکہ شجرہ ملعونہ. ایک شجرہ ملعونہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بنی امیہ کا ذکر ہے. حضور مکرم نے دیکھا کہ ان کی وفات کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب ان کی خلافت کے ممبر پر بندہ ناچ رہے ہوں گے، اور بہت زیادہ مغموم ہوئے اس کو کہ جو حضور کی ساری زحمتیں ہیں کہ بعد میں وہ اس طرح سے خدا نخواستہ حکارت ہو جائے گی کہ پھر ممبر پہ ہی آ جائیں گے بنی امیہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کے دل کی تسلی کے لیے سورہ قدر کو نازل کیا. یعنی توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ بنی امیہ کی جو حکومت ہے وہ 91 ایئرز ہے، یعنی 41 ہجری سے 132 ہجری تک. 91 سال میں بنتے ہیں 1092 مہینے تقریباً، یعنی 1000 سال کی حکومت ہے بنی امیہ کی. 1000 مہینوں کی 1000 مہینوں کی حکومت ہے بنی امیہ کی. جب حضور کا دل مغموم تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کے دل کی تشفی کے لیے اور تسلی کے لیے گویا فرمایا کہ ہم نے آپ کو ہر سال ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ جو بنی امیہ کی جو مدت حکومت ہے اس سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. وہ ہر سال آئی تھی وہ رات. تو آپ کی امت کو، اور امت میں بھی ظاہر ہے کہ جو جن کی عبادت قبول ہے وہ بھی تو ولایت ہے، یعنی ان کے لیے ہم نے خاص ایک رات ایسی عطا کی کہ بنی امیہ کی حکومت میں کمپنسیشن ہے ہر سال، کہ ان کی حکومت تھی 1000 مہینے جو شجرہ ملعونہ کی تھی. اب ہم آپ کو ایک رات ایسی عطا کر رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ رات جب 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو اس میں جو عبادت کرنا ہے گویا وہ بنی امیہ کی حکومت کی پوری مدت کی جو جتنی مدت تھی اس سے زیادہ افضل ہے اس ایک رات میں عبادت کرنا. اب آپ کے لیے شاید سمجھنا آسان ہو جائے کہ لیلۃ القدر کی حقیقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اس لیے کہ بنی امیہ کے مقابل پر عطا ہوئی. اور لیلۃ یا فاطمہ، تو مولانا نے فرمایا لیلۃ القدر کے بارے میں تو خیر ماشاءاللہ ساری مومنین جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا ذکر ہے. لیلۃ سے مراد حدیث میں اگر کی اور تشریح میں جائے لیلۃ فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور قدر سے مراد اللہ ہے. لیلۃ القدر یعنی اللہ کی فاطمہ. تو جو ہے آپ ایک مل کے سروات بھیجا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اگر اس کی تعویل کے اعتبار سے جمع کریں تو یقیناً ہم نے نازل کیا اللہ کی فاطمہ کے. شب قدر میں ایک نہ بولتا ہوا قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ کی فاطمہ کے ہاں 11 بولتے ہوئے قرآن نازل ہوا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر محمد بن. ایک اور اعتبار سے معمولاً یہ فصاحت کے خلاف ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو بار بار ایک ہی جملے میں دہرایا جائے. خطیب بھی اگر ایک لفظ یا کچھ تکیہ کلام ہو جائے تو یہ خطابت میں ایسے نقص کہلاتا ہے.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں دیکھیے گا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. تو ویسے یہ نقص ہوتا ہے، لیکن اگر کسی انتہائی محبوب کا ذکر تو بار بار اس کا نام لینا یہ اچھا بھی لگتا ہے اور یہ عین کمال ہے. چونکہ ليلۃ القدر کی حقیقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا کہ بار بار اسی لفظ کا ذکر ہوتا رہے تو ہوتا رہے اور ہوتا رہے. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تو وہ شجرہ ملعونہ کہ جن کی حکومت 1000 مہینے تک رہنے والی تھی تقریباً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی. ایک اس کی حقیقت یہ ہے. اور شب قدر کی حقیقت من ادرکہ فقد ادرک لیلۃ القدر. جو سمجھ جائے حضرت سیدہ کونین کو کم تو کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو اپنی حیثیت و مثال کے مطابق اتنا درک کر لے اتنا ہی وہ شب قدر کو درک کر لے گا. اچھا توجہ کیجیے گا، میں اس بات کو آہستہ آہستہ ایک مقام پر لے آؤں، اس کو سمیٹ دیا جائے کہ اس خاطر اب چونکہ مرکز ہدایت بی بی ہے اور گویا بنی امیہ کے مقابل پر بنی ہاشم اور ہدایت کا پورا سلسلہ، اس پہ جو مرکز ہے پورے ہدایت وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے. لہٰذا یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ سیدہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. دیکھیں عبداللہ وحید خراسانی نے اس پہ مجلس پڑھتے ہوئے جملہ یوں ارشاد فرمایا کہ خدا مؤثر ہے، وہ متاثر نہیں ہوتا. یہ سبھی جانتے ہیں. یعنی ہم اگر کسی نے کوئی بات ہمیں کہہ دی تو ہمیں غصہ آتا ہے فرض پر، یا ہم خوش ہو جاتے ہیں. خدا مطابق اس طرح سے نہیں کہ کسی خارج میں کسی شے کا اس کی ہدایت پہ کوئی اثر ہوتا ہے. بسیط ہے، وہ مرکب نہیں ہوتا. تو پھر کا کیا مطلب ہے کہ بی بی فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ مجبور ہے کہ جب بھی بی بی فاطمہ راضی ہوگی تو خدا راضی ہوگا؟ ایسا تو نہیں. لیکن ہے بی بی فاطمہ کی رضا میں خدا کی رضا. یہاں یہ نہیں ہے حدیث کہ سیدہ راضی ہیں اللہ کی رضا پر، وہ تو ہے ہی. یہاں برعکس ہے کہ اللہ راضی ہے سیدہ کی رضا. اور جو ہے کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک. ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کو مجبور نہیں کہ جب بھی بی بی فاطمہ راضی ہوگی تو مجھے راضی ہونا ہوگا. در حقیقت یہ دو رضا نہیں ہے، یہ ایک ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر اس امر سے عالمہ بھی ہیں جس سے اللہ راضی ہے، اور ہر اس فعل پر عاملہ بھی ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے. لہٰذا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رضا عین مشیت پروردگار ہے. تو اس کا تعلق جبر سے نہیں ہے کہ اللہ کو مجبوراً راضی ہونا، اس کا تعلق علم سے، بی بی فاطمہ کے علم سے. اس کا تعلق اس وقت سے بنتا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہر اس امر پر عالمہ بھی ہیں اور عاملہ بھی ہیں جس سے اللہ راضی ہے. ہر لمحے ہر لمحے. ویسے تھوڑی ہے کہ 5 روٹیاں دیں اور 18 آیتیں نازل ہوں. یہاں کے کمپٹیٹیولی یہاں معیار نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ واقعی 5 روٹیاں اور سورہ دہل کا پورا سورہ قصیدہ بن کر نازل ہونا. اللہ تعالیٰ نے انسان حین من الدهر لم یکن شیئا خلق الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا. یہاں سے شروع ہوتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہاں پر 18 آیتیں ختم ہوتی ہیں. یعنی ہر امر سے عالمہ بھی ہے، عاملہ بھی جس میں خدا راضی ہے. ہر لمحے لمحے. یہ ہے کہ جب حضرت حجتی فرمائیں گے فی بیت رسول اللہ علیہ وسلم حسنہ، میرے لیے رسول کی بیٹی کی زندگی میں اس پر حسنہ ہے. آپ صاحبان خیر مشہور تشریف فرمائیں. جو مومنوں کے لیے مثال ہے قرآن کی روشنی میں وہ بی بی مریم ہے، اور جو حجتوں کے لیے مثال ہے وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضرت مریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کے لیے مثال بنایا ہے. سورۃ 2 مثالیں دی ہیں، ایک حضرت آسیہ اور ایک بی بی مریم. ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے مومن عورتوں کے لیے، فرعون عورتیں بھی نہیں کہا، مومنوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا. کیا مقام ہے حضرت آسیہ. اور آپ جانتے ہیں کہ جنت میں رسول اللہ کی زوجہ بننے والی ہے حضرت آسیہ. ایک زوجہ بی بی خدیجہ ہیں اور پھر حضرت آسیہ.
حضرت آسیہ جنت میں رسول اللہ کی زوجہ، اس لیے کہ دنیا میں صبر کیا تھا، دنیا میں صبر کیا تھا. فرعون کی زوجہ تھی، اپنے ایمان پر مستحکم نہیں صبر کیا. قیامت میں اللہ رسول اللہ کی زوجہ بنائے. بات کہہ رہا ہوں ویسے تو شاید رسول اللہ نے بھی صبر کیا ہوگا کسی کے ساتھ یہاں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال جنت میں حضرت آسیہ صلوات بھیجے گا. تو حضرت آسیہ کو رسول اللہ کی زوجہ قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اور مریم امت عمران، دوسری مثال مریم بنت عمران کی. حضرت مریم مثال ہے مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو مثال ہے وہ بیوی مریم ہے. حجتوں کے لیے جو مثال ہے وہ بیوی فاطمہ ہے. اور یہ بات بہت واضح ہو جائے گا کہ جب فاطمہ کے آخری فرزند آئیں گے، معصوم فرزند، اور مریم سلام اللہ کے بیٹے بھی آئیں گے. تو مریم کے بیٹے پیچھے ہوں گے، فاطمہ کے بیٹے آگے ہوں گے. مریم کے فرزند اس وقت سلام اللہ علیہ بہت عظیم مقام ہے. بھی مریم لیکن بی بی فاطمہ تو فاطمہ ہے نا، کہ مریم سلام اللہ کے فرزند اس وقت تک رکوع میں نہیں جا سکتے جب تک فاطمہ کے بیٹے رکوع میں نہ چلے جائیں. اللہم صل مریم سلام اللہ کے بیٹے وہ سجدے میں نہیں جا سکتے جب تک بی بی فاطمہ کے فرزند سجدے میں نہ چلے جائیں. اس لیے کہ ان پہ واجب ان کی اقتداء کرنا، اور جہاں امام جماعت کے قدم ہوتے ہیں وہاں مقتدی کا سر ہوتا ہے. یعنی گویا حضرت عیسیٰ کا سر جھکا ہوا ہے حضرت حجت کے قدموں کے پاس. اور یہ کوئی تکلف نہیں ہے کہ دو علماء ایک ساتھ جمع ہو گئے تو کسی نے کہا آپ آگے نماز پڑھنا لیجیے، آپ پڑھنا لیجیے. دیکھیں یہ بات آپ پہلے سے اس پہ واقف ہیں، لیکن میں تذکر دے دوں. ہدایت کے معاملے میں جہاں امر الہی و تکلفات بھی ہوتے ہیں، وہ لکھنؤ والا تکلف نہیں ہے کہ پہلے آپ تو پہلے آپ تو ہدایت کی ٹرین چلی جائے گی. اس لیے وہاں پر یعنی ایسا نہیں ہے کہ مولا علیہ السلام سے کوئی کہے کہ میں آپ کو امام پر حق وسیع رسول لسان اللہ ناطق حجت خدا مانتا ہوں، تو مولا سامنے پلٹ کر کہیں کہ نہیں آپ کا مسئلہ نظر ہے، آپ نے کہہ دیا یہ ہم کہاں اس پہ. اس طرح سے نہیں، ورنہ ہدایت کی کلیئرٹی نہ رہے. ہدایت امیر مومن کو ضرورت نہیں ہے کہ تم انہیں امام بناؤ، ہدایت کے لیے ضرورت ہے، شخص کی ہدایت کے لیے کہ علی کو حجت مانے. تو یہاں ہدایت کے معاملے میں تکلف نہیں ہے کہ کوئی حضرت حجت آگے ہیں، حضرت عیسیٰ نیچے، حکم خدا سے حضرت عیسیٰ نیچے، حکم خدا سے حضرت حجت آگے ہیں. اس پر روایات نہیں ہے کہ جب واقعہ ہوگا تو کیسے ہوگا. تو آپ توجہ کیجیے گا. اس اخیر میں دو مصرے کہے تھے اس پر، اور کا تعلق چونکہ بی بی زہرا سلام علیہ سے بھی لحاظ عرض کرتا ہوں کہ ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے. ہے جبیں عیسیٰ کی خم، حضرت عیسیٰ کی جبیں جب یہاں خم ہے تو حضرت حجت کی کہاں جبیں خم ہے. ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. مل کے سروات بھیجے عظمت بی بی فاطمہ. اور مطلب یہ تھا کہ جس کا پسینہ عطر ہو حوران جنت کے لیے، تو کیا لکھوں عرف ثنا خاتون جنت کے لیے. تو یہاں حضرت عیسیٰ کی جبی خم ہے امام مہدی علیہ السلام، اور امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے بنت رسول. اب دیکھیں حضرت مریم سلام اللہ عفیفہ ہیں، عابدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں. قرآن کے مشہور کسی بیوی کا عفیفہ طیبہ طاہرہ ہونا اور بات ہے، اور ان کی رضا میں خدا کی رضا ہونا اور بات ہے. یہ مخصوص ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. آپ کو یہ کہیں پر بھی حدیث میں معصومی علیہ السلام کے علاوہ اس طرح سے اس تشریح کے ساتھ نہیں ملے گا. حضرت بی بی مریم سلام اللہ کے لیے وہ میں نے عرض کیا عابدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، ان کی رضا میں خدا کی رضا ہونا، یہ عصمت مطلقہ کے معنی ہے، ایبسولوٹ انفیلیبلٹی. یہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے مخصوص ہے. یہاں تک کہ اگر کبھی کوئی ایسی منزل آ بھی گئی، مناقب ابن خیر راشد میں روایت ہے کہ جہاں حضور مکرم نے کوئی مثال بھی ایسی دے دی کہ جہاں حضرت سید کونین سلام اللہ کے بارے میں کوئی ایسی مثال آ جائے
تو اس کی وضاحت کے لیے پھر ایک آیت تو پھر ایک اور آیت. آپ نے ایک واقعہ سن رکھا ہوگا, میں واقعہ پورا نہیں پڑھوں گا, نہ پورا جملہ کہوں گا, اشارہ ہی کروں گا خالی, کہ قریش کی کسی بڑی خاتون نے جب چوری کر لی تھی اور اس کی سفارش کے لیے لوگ آئے تو حضور کو ایک معیار سیٹ کرنا تھا, عدالت کا اعلیٰ ترین معیار. آج کل تو استثناء وغیرہ کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, وہ آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ اعلیٰ ترین معیار عدالت کا جو رکھنا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی, آپ آگے جملہ جانتے ہیں, تب بھی میں یہ سزا نافذ کرتا. ظاہر ہے کہ ایک مثال دکھا لی, لیکن بات واضح اور سامنے آ جائے کہ حضور مکرم یا معصوم کی حکومت میں جہاں حق اور عدالت کی بات ہے وہاں یہ عالی ترین معیار ہے. بہرحال لیکن جب یہ مثال بھی آئی سامنے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں کوئی شک آ جائے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جبران کے طور پر, عجب روایت ہے اس میں بی بی کی فضیلت سامنے آتی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جبران کے طور پر حضور مکرم کے لیے آیت نازل کی سورہ زمر کی کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے رسول اگر آپ نے شرک کیا تو یہ قرآن پڑھا, نعوذ باللہ من ذالک کو حضور کے لیے تصور بھی کر سکتا ہے جو کائنات کے سب سے بڑے موحد ہیں اور مبلغ توحید ہیں. اے رسول اگر کہہ سکتے ہیں, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی حق ہو جائیں گے. جب آئے کوئی تصور کر سکتا ہے حضور کے, لیکن آیت ہے. تو روایت کو جس طرح سے ہے کہ گویا جب بیوی کے لیے وہ مثال آئی تھی نا تو کوئی تصور نہ کر لے کسی غلط شبے کا, تو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے مثال دی کہ دیکھو ہم اپنے حبیب کے لیے بھی یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ نے شرک کیا, اپنے ترجمہ سے لے کر رہا ہوں کہ قرآن ہے, تو اعمال حق ہو جائیں گے. جب حضور کے لیے مثال آئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں کوئی وہم و گمان بھی آ جائے مصطفیٰ کے لیے, تو اللہ نے اپنے لیے نازل کر سورہ انبیاء کی کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد ہوتا. پہنچ رہی اگر پہنچ رہی آپ تک سلوات بھیجے گا محمد حضرت سیدہ کے لیے ایک مثال آئی تو حضور مکرم کے لیے آیت نازل کی مثال کے طور پر, اور پھر حضور کے لیے جب مثال کی بات آئی تو کسی کے ذہن میں کوئی وہم و گمان شک بھی نہ آنے پائے, تو اللہ نے اپنے لیے آیت نازل کی کہ جو اصل لا الہ الا اللہ, ہر دین کی بنیاد, دین تو ایک ہی ہے, بنیاد دین کی لا الہ الا اللہ, اللہ نے اس پر بھی مثال دے دی. کیا مثال دے رہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو جیسے دو خداؤں کا تصور ممکن نہیں, جیسے دو خدا ہونا ممکن نہیں, ویسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا ممکن نہیں, اور جیسے مصطفیٰ سے خطا ممکن نہیں ویسے ہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی جہاں مثال میں بھی کوئی شک و شائبہ آنے کا امکان ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قدر ہدایت کا بند مانا. لہذا صدیقۃ الکبریٰ جب بیوی کا لقب ہے, ہمارا کسی کے سچ بولنے میں اور ان کے صدیقۃ الکبریٰ ہونے میں زمین سے آسمان سے زیادہ فرق ہے. اس وقت رات ہو رہی ہے, کوئی پوچھے کہ اس وقت کیا ہے, تو کوئی کہ دن ہے تو جھوٹ کہہ رہے ہیں, میرا عمدہ اگر کوئی ہے, اور اگر کہیں رات ہے تو سچ کہہ رہے ہیں. ہمارے سچ اور جھوٹ کا معیار یہ ہے کہ جو ہے وہ کہہ دیا تو سچ ہے, جو ہے وہ نہیں کہا جھوٹ ہو گیا. ہمارے دن کہہ دینے سے دن بن نہیں جائے گا. صدیقۃ الکبریٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جو وہ کہہ دیں وہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ درزی کو کپڑے دیے تو اب رضوان جنت کو آنا ہے, کیونکہ جو صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زبان مطالعہ صادر ہو گیا وہ کن فیکون کی منزل ہے. اور جو ہے کہ مل کے سلوات بھی تھے محمد ایک اور بلندر سلوات بھی تھے گا محمد
آپ تو جو کریں یہاں پر یہ کن فیکون ان کے صدیقۃ الکبریٰ ہونے کا معیار یہ ہے کہ جو کہتے وہ ہوگا. اور یہ جو کن فیکون کی منزل ہے یہ بھی صدیقۃ الکبریٰ سلام علیہا وہ تو عصمت مطلقہ کی منزل پر ہے. آپ بعد میں معصوم علیہ السلام کی امہات میں دیکھیے تو ایسے نظر آئے گا. بی بی فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ ہے جہاں سے نسل امامت آگے بڑھی. کیا ان کے لیے روایت میں نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ بنت حسن جب گزر رہی ہوں ایک دیوار کے پاس سے اور دیوار گرنے لگے اور بی بی اشارہ فرمائے اپنے دست ولایت سے اور یہ فرمائیں کہ ما اذن اللہ لہ بالسقوط اللہ نے تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں دی ہے. فبقی الجرح معلقا تو وہ دیوار جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ دیوار پہلے ایک مقام پہ ابھی گرنے والی نہیں گر رہی تھی. تو روایت میں ہے کہ وہ دیوار معلق رہی فضا میں ہوا میں جب تک کہ بی بی گزر نہ گئی. آپ کی توجہ چاہتا ہوں کیا مقام ہے مستورات خانواد اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کہ ایک فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ گرتی ہوئی دیوار کو اشارہ کرے تو وہ دیوار گرتی ہوئی رک جائے اور علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد اشارہ کرے تو دیوار یہ کن فیکون کی منزل ہے. کن فیکون کا مزہ ہے جب کہہ دیا یہ صدیقۃ الکبریٰ ہوگا کہ جب کہتے وہ ہوگا. اور بعد میں مولا زین العابدین علیہ السلام نے خاص ایک بہت بڑی مقدار میں صدقہ بھی دیا. ظاہر ہے کہ جو ہم اس منزل پر تو نہیں ہے کہ جب اشارہ کریں گے تو ہو جائے گا. امام نے وہ طریقہ بھی بتلایا ہے کہ تم آفت سے کیسے بچو گے. تو اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خانوادے میں خواتین کا پورا سلسلہ ہے. بس یہ بات ہے اور میں اختیار کرتا ہوں خواتین بی بی فاطمہ کے نام کی جمع ہے یعنی ہر امام کے ہاں فاطمہ ہے اور احادیث خواتین کا پورا سلسلہ ہے جس میں سند اس طرح سے کہ عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام راویات فاطمہ ہیں. یعنی امام رضا علیہ السلام کی جو بیٹی ہے جن کا نام فاطمہ ہے انہوں نے سنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی جن کا نام فاطمہ ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی جن کا نام فاطمہ انہوں نے سنا امام جعفر علیہ السلام کی بیٹی جن کا نام فاطمہ اور انہوں نے سنا امام باقر علیہ السلام کی بیٹی جن کا نام فاطمہ اور انہوں نے سنا امام زہرا علیہ السلام کی بیٹی جن کا نام فاطمہ. یہ سلسلہ جاتا ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کی سند ہے. اب حدیث کی سند اچھا کبھی تفصیل سے گفتگو طرز کروں کہ عجلہ برشی نجفی کیونکہ ان کے خانوادے میں بھی اہل کے علماء بھی کثرت کے ساتھ تھے اور مستورات بھی. انہوں نے اپنے خاندان سے روایت کی عجلہ برشی نجفی نے اپنے خاندان سے لے کر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تک تمام مستورات عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ اتنی جنریشن سے. اچھا یہ اب میں پھر سے سند اس میں دہرا رہا ہوں کہ اس میں ایک بہرحال برکت بھی ہے اور وہ حدیث کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اہل بیت اطہار الاسلام کی مستورات میں آپس میں گفتگو کیا ہوتی ہے. یعنی جب ایک فاطمہ سلام علیہ اپنے سے پہلی والی نسل میں فاطمہ جو ان سے بیان کر رہی ہیں یعنی امام رضا علیہ السلام کی جب بیٹی ہیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر سے جب وہ بیان کر رہی ہیں تو اس طرح سے کہ امام رضا علیہ السلام کی بیٹی امام رضا بابا کو اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دادا. تو اب یہ جو جنریشن آفٹر جنریشن تو ان کی جو بیٹی یعنی امام رضا علیہ السلام کی بہن ہو تو اپنی پھوپھی سے روایت کر رہی ہے. یعنی پھوپھی نے بھتیجی سے کہا پھر وہ جب پھوپھی ہیں تو انہوں نے اپنی بھتیجے سے کہا انہوں نے بھتیجے سے کہا. گفتگو کیا ہے آپس میں عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ روایت ہے. اس روایت کی جو راویہ ہیں ساری فاطمہ ہیں. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات اللہم صلی آپ کے زمانے میں من کنت
حاضر علی مولا کی راویہ ساری فاطمہ ہے، یہ بھی حدیث فواتح ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت سیدہ کونین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قصر جنت میں ہے، اس قصر کی کیا شان ہے، اس کی راویہ ساری فاطمہ ہے۔ یعنی آپ کو تمام احادیث میں ملیں گی یا اہل بیت کے فضائل کی یا عطائیات کی۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ تو یہ خود احادیث فواتح میں ایک بڑا لطیف موضوع ہے، اور توجہ کیجیے گا کہ حتیٰ حضرت سیدہ کونین کی خطبے کی راویہ بی بی زینب سلام کریں، تو یہاں مستورات میں اس طرح سے سلسلہ جاری و ساری رہا کہ ایک بی بی نے اپنے بعد آنے والی بیوی سے اس بات کو نقل کیا اور ان کے بعد نقل کیا، اور جنریشن آفٹر جنریشن یہ ہمارے لیے درس ہے کہ آپس میں گفتگو کیا ہونی چاہیے گھر میں۔ جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ رحم اللہ عبد احیاء امرنا، خدا رحم کر اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اور ہم پوچھتے تھے تجلیسن و تحدثن، تم بیٹھ کر ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو؟ اس لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ کوئی رسمی مجلس ادا کرتے ہیں، آپ دسترخوان پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ کسی بھی اتھنٹک کتاب کو لیجیے اور اس میں سے کوئی ایک فضیلت کی حدیث، کوئی ایک معارف کی حدیث اپنے بچوں کے لیے کہہ دیجیے دسترخوان پر، تو انشاءاللہ اس حدیث کے مزدار قرار پائیں گے کہ کیا تم بیٹھ کر ہماری حدیثوں کو بیان کرتے ہو؟ اور جب وہ کہیں گے مولا جی ہم حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، تو کہ احب تلک المجالس، میں ان بیٹھکوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو خالی مجالس کا مطلب باقاعدہ میں نے کہا رسمی مجلس نہیں، کہیں بھی جو بیٹھک ہو رہی ہے اس سے محبت کرتے ہیں امام علیہ السلام، اگر اس میں ان کے معارف کا ذکر ہو جائے انشاءاللہ سے۔ اللہ عز و جل انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ اتنی کچھ گزارشات تھیں، اور باقی تو پھر آپ جب بیان کیجئے تو ابھی میں آنے سے پہلے ہی ایک اور ہمارے ساتھ طالب علم ہیں، ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو سورہ جمعہ میں بی بی کا ذکر، اور سورہ ضحیٰ میں بی بی کا ذکر، اور سورہ دہر میں بی بی، اور سورہ کوثر میں تو آپ جانتے ہیں، اور سورہ قدر میں بی بی کا ذکر، سورہ حجرات میں بی بی کا ذکر، سورہ نور میں بی بی کا ذکر، اور سورہ احزاب میں بی بی کا ذکر۔ تو ایک سلسلہ ہے کہ سورہ جمعہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ معمولاً صغیر کا تعارف ہوتا ہے کبیر کے ذریعے سے، یعنی آپ کہتے ہیں یہ جو بچہ نا یہ ان کے بیٹے ہیں، تو تعارف یہاں کا ان کے ذریعے سے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرا ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے۔ یہ آپ کو یا سورہ جمعہ میں نظر آئے گا کہ اللہ اپنا تعارف کرا ہے مصطفیٰ کے ذریعے، یا آپ کو حدیث قصہ میں ملے گا کہ اللہ مصطفیٰ کا تعارف کرا ہے فاطمہ کے ذریعے سے۔ اللہم صلی آج کو یہی پہ سمیٹے انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض فتحیہ ولا قمر منیرہ ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء یا رب ومن تحت الکساء۔ اب جبریل سے دست ادب جوڑ کے کوئی کہے کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ چادر میں کون ہے؟ میں نے آسمان کو نہیں بلند کیا، میں نے زمین کو نہیں بچھایا، میں نے سمندروں کو نہیں بہایا، میں نے کشتیوں کو نہیں چلایا، میں نے سورج چاند کو روشن نہیں کیا، مگر ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے۔ یا رب ومن تحت الکساء، چادر میں کون ہے؟ یہ 10ویں ہجری میں آیت نازل ہوئی، آیت تھی، یعنی 22 سال تک جبریل قرآن لاتے رہے مصطفیٰ کے پاس۔ آپ کو معلوم نہیں چادر میں کون ہے؟ علی کے پاس ذوالفقار لا چکے ہیں، سیدہ کی چکی چلا چکے ہیں، حسین کا چونہ چلا چکے ہیں، سبھی کی خدمت کے لیے تو آ چکے ہیں، سبھی کی خدمت کے لیے تو آ چکے ہیں، تو آپ پوچھ کیوں رہے کہ چادر میں کون ہے؟ اللہ جانے کیا کیا مسئلے آتے ہیں۔ بہرحال اس وقت دل میں خیال ہے وہ یہ ہے کہ شاید جبریل کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ 5 انوار مقدسہ ایک ساتھ جمع ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعارف پروردگار مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے یا مرتضیٰ کے ذریعے سے ہے یا فاطمہ کے ذریعے سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کے داماد ہیں، مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، مصطفیٰ کی بیٹی ہیں۔ تعارف جس ہستی کے ذریعے سے وہ فاطمہ تو ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس کی بھی کیا کیا مسئلہ ہے اللہ جانتا ہے۔ شاید ایک وجہ یہ ہو کہ بعد میں بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو رسول کی رشتہ داری کا کلیم کرتے ہوئے اہل بیت میں اپنے آپ کو گھسانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے یہ طے کر دیا کہ اہل بیت فقط رسول کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت رسول کے ساتھ بطول کے رشتہ دار کو کہتے ہیں۔ ان کے سوال پہ جناب محمد مصطفیٰ مرکز بنیاد ہی بھی فاطمہ الزہرا السلام، لہذا جو شرم تشریف فرمائے چند مصرے کہے جاتے ہیں
اس مرکزیت کو بتانے کے لیے کہ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور جسائیں بھی کرتا ہوں خدا سے ہم کلام ہونے والی ہیں جو بعض الفقات رسول جس طرح سے روایت ہے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ۔ انی اجد فی بدنی ضعفا ائتنی بالکسائی، یا رسول اللہ آپ کو اگر ضعف محسوس ہو رہا تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیے گا، فاطمہ کے در پہ کیا ہے۔ نبوت کو بھی جب ضعف محسوس ہو تو تقویت ملتی ہے اور شفا ملتی ہے فاطمہ الزہرا سے۔ راضی نظر کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے۔ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ سب کچھ یہیں سے، جو کچھ ہے وہ یہیں سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا۔ اب اس پورے نظام ہدایت میں ہم اور آپ کا ہے انشاءاللہ شجر طیبہ کا ایک پتہ ہے جو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ شجر طیبہ کیا نا اصل میں وعلی الفرع حدیث کا تنا، اور سیدہ وہی العنصر الشجرۃ التي اصلها رسول اللہ وفرعها امیر المؤمنین، وہ جوہر ہے کہ جو جڑ سے قوت لے کر تنوع شاخوں کو دے رہا، والائمۃ اقسامها، ائمہ اس کی شاخیں، وشیعتنا ورقها، ہمارے شیعہ درخت کے پتے ہیں۔ یہاں تک حدیث میں آیا کہ جب ہمارے شیعہ کے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے فتورق ورقۃ منہا، ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ہر ایک انڈیویجول ایک پتا ہے۔ کیا شان ہے، یعنی ہم اس درخت کے پتے ہیں کہ جس کی شاخ امام صادق ہے علیہ السلام، اس درخت کے پتے ہیں جس کی شاخ امام موسیٰ کاظم ہے، امام رضا ہے، امام جواد ہے، تمام امام ہے علیہ السلام۔ ایک سوال کر رہا ہوں بس بات تمام ہو رہی ہے۔ دور سے آپ کسی درخت کو دیکھتے ہیں تو جڑ کو دیکھتے ہیں پہلے پتوں کو دیکھتے ہیں؟ پتوں کو دیکھتے ہیں نا، جڑ تو نہیں نظر، جڑ کی وجہ سے سب کچھ ہے، اور آپ دور سے دیکھتے پتوں کو۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ لوگ شاید ہمیں نہیں دیکھیں گے، تمہیں دیکھیں گے، جو کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہیں بننا، کیونکہ شجرہ طیبہ میں شاید ہی کوئی ہوگا کہ جا کے نہج البلاغہ کو جا کے پڑھے گا، یا اصول کافی کو جا کے پڑھے گا، یا بحر الانوار کو جا کے پڑھے گا، نہیں، لوگ تو تمہیں دیکھیں گے کیونکہ تم ہمارے درخت کے پتے ہو، تمہیں دیکھیں گے اور ہمارا فیصلہ کر لیں گے، تو ہمارے لیے باعث زینت بننا اپنے عمل سے، باعث شرم و حیا نہیں بننا۔ تو ہر ایک ہم میں سے، جو امام کی حدیث کے مطابق ہر ایک پتا ہے، یعنی ہماری گفتار، ہماری رفتار، ہمارا کردار، وہ اس پتے کی وجہ سے اس درخت کو گویا ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اب اس پورے نظام ہدایت میں جو بیت تھا وہ ادھر کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد، یہاں تو عقیدے کی بات ہے اصل تو کہ ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی میں، اللہ کے مطابق رضی اللہ وہ ہے کہ جس سے بی بی فاطمہ راضی، تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ پورا دین یہاں پر بات تمام ہو گئی۔ وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ کی جن سے نور ہدایت قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کی بھی بہرحال ملاقات ہوتی ہوگی ذکر امام حسین السلام کے ذریعے سے، ہماری بھی کچھ لوگوں سے ملاقات رہتی ہے، کبھی حتیٰ بیرون ملک جانے کی وجہ سے، کبھی ٹرکش کوئی بیک گراؤنڈ سے، کوئی عرب بیک گراؤنڈ سے، تو ایسے تجربات ہمارے سامنے ہیں کہ مطلب ٹرکش بیک گراؤنڈ سے ایک شخص ہے کہ جس نے اہل بیت الاسلام کی ولایت کے کلمے کو قبول کیا، اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، وجہ صرف ایک بی بی فاطمہ الزہرا ہے آج تک۔ وہ جو نور ہدایت ہے وہ اسی طرح سے جاری ساری ہے۔ آیت اللہ ممقانی کی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہی ربط مسائب ہے کہ جرمنی سے فیملی ان کے پاس، آیت اللہ ممقانی نے عقائد میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اور علمیہ ان کی ایک بہت بڑی شخصیت سمجھ جاتے ہیں، تو ان کے پاس جرمنی سے ایک فیملی آئی تھی کرسچن، اور انہوں نے کہا کہ ہم شیعت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے وجہ پوچھا، تو شخص نے بیان کیا کہ ہمارا ایک شدید ایکسیڈنٹ ہوا تھا، شاید تقریباً آج سے 25 سے 30 سال پہلے کی بات ہے، ہمارا ایک شدید ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی،
تو ہم بہت زیادہ فکر مند تھے اور مختلف طبیبوں کو دکھلایا جس حد تک ہم سے امکان میں تھا. لیکن آج بھی شاید ایسے ہی ہوگا. اس زمانے میں تو میڈیکلی اور بھی کم معاملات ایسے تھے کہ کہتے ہیں کہ کسی اور جگہ کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو پلسٹر ہو جائے تو جڑ جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو پھر تقریباً زندگی بھر اسے بس بیڈ نہیں ہونا پڑتا ہے، بستر پر. تو کہتے ہیں ہم بہت مایوس ہو گئے تھے. میری جوان زارہ بیٹی کی یہ کیفیت تھی. ہمارے گھر میں ایک کام کرتی تھی ایرانی خاتون، سیدانی تھی. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے، یعنی ان کا پس منظر کیا ہے. ایک دن انہوں نے آ کے ہم سے کہا کہ آپ نے سارے طبیبوں کو دکھلا دیا تو میرے پاس بھی ایک طبیب ہے، اگر وہ چاہے تو اسے شفا دے سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ کہاں لے جانا ہوگا؟ ان طبیبہ کے پاس. کا نہیں جانا کہیں نہیں ہے، اگر وہ چاہیں گی تو یہیں آ کر شفا دے کر آئیں گے. بس آپ خلوص نیت کے ساتھ ان کا نام پکاریں اور کہیں یا فاطمۃ الزہرا. اس کے علماء نے بیان بھی کیا ہوا ہے کہ خود یہ یا فاطمۃ الزہرا کہنا ہی ایک وظیفہ ہے، یہی نام خود ایک وظیفہ ہے. اور اس کو اگر 110 مرتبہ کہہ دیا جائے جو مولا علی کا عدد ہے، تو آپ مولا علی کے عدد کو بھی فاطمہ کے نام کے ساتھ ملا لیجیے اور اس کے تاثیر رکھیے. یعنی 110 مرتبہ یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمہ، یہی نام ہی وظیفہ ہے. اب اس نام کے کیا فضائل ہیں اور کیا کیا عظمتیں ہیں، کیا گفتگو اس پر آپ صاحبان بہرحال ہے، مشہور ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں. تو بس خاتون نے یہ کہا کہ یہ کہیں یا فاطمۃ الزہرا اس سوچ کے ساتھ کہ جیسے ان کی پسلیاں ٹوٹی ہے نا، ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھیں. اور وہ ایرانی خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں ایک حجرے میں کونے میں ایک طرف گئی اور میں نے کہا کہ میں سید ذاتی ہوں، بی بی آپ کی نسل سے ہوں، تو میں نے انہیں آپ کے نام کی راہ دکھلائی ہے، تو میری عزت کی لاج رکھ لیجیے گا اور ان تک ہدایت پہنچ جائے. کہتے ہیں کہ بس میری بیٹی نے یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا کہنا شروع کیا. کیا خلوص تھا، کیا رقت تھی کہ بہرحال ایک حجرے میں نور جیسا بلند ہوا اور اس نے میری بیٹی سے کہا کہ تو بلند ہو جا بستر سے. کہتے میں نے کہا کہ میری بیٹی نے کہا کہ میرا پہلو شکستہ ہے، نہیں ہو سکتی. کہ میں رسول کی بیٹی فاطمۃ الزہرا تو میں حکم دیتی ہوں تو بلند ہو جائے. کہ بس ان کا یہ حکم آنا تھا کہ میری بیٹی بستر سے بلند ہو رہی اور ہر طرف یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا کی صدر. کیا بھی نہیں آپ وہ ہیں کہ جن کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے تھے. کلما کانا دخلت فاطمہ، یہ نہیں فقط کہ جوانی کے عالم میں، جب بھی بی بی تشریف لاتی، یعنی بچپن میں بھی جب بی بی آتی تھی ضرور کھڑے ہوتے تھے. وہ بی بی جب در و دیوار کے درمیان ہے تو روایت اس طرح سے خدت النار فی خشب الباب، بی بی کے دروازے پر لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی اور اس وقت بی بی نے صدا دی تھی کہ واہ وطا واہ رسول اللہ ابنتو کی فاطمہ تضرب تکذب، کہ بابا میں شکوہ کرتی ہوں کہ آپ کی بیٹی کو میں کیسے ترجمہ کروں، آپ کی بیٹی کو جھوٹا کہا گیا، اور آپ کی بیٹی کو مارا گیا. یہ بی بی فریاد کر رہی تھی تو ایک بہت بڑے شکی نے جملہ کہا. بہرحال چونکہ مسائل میں ہیں اور مجھے بچوں تک پہنچانے ہیں مسائل، اس لیے بہت مرتبہ آیا مانے آتی ہے کہ آپ کیسے پوری بات کہیں. ایک بڑے شکی نے کہا کہ دوڑی ان کی یا فاطمہ ہو مقاتل نساء، مجھے معاف کیجیے گا، خدا ہزاروں لعنتیں کرے اس پر کہ جس نے یہ گستاخی کی. اس لئی نے یہ کہا کہ اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. نعوذ باللہ من ذالک. وَإِذْ خَالِقٌ خُذْ يَدَهُ، ایک لئی نے ہاتھ اندر بڑھایا، یروم فتح الباب، زور سے دروازے کو دھکا حتی اصاب بطنها، یہاں تک کہ دروازہ حضرت سیدہ پر گرا وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُوسِقِ سِدَّةٍ. وہ نہیں یہ کہتا ہے کہ رسول دادی پر دروازہ گرا ہوا تھا، ایک لمحے کے لیے مجھے رسول دادی پر رحم آیا، لیکن علی کا بغض مجھ پر غالب آ گیا. اللہ جانے پیروں کو رکھ کر کس طرح سے دروازے کے اوپر سے لوگ گزرتے رہے کہ بی بی کی صدائے فخوزی، اے فضہ مجھے سنبھال لینا، میرا محسن مار دیا گیا. علی کو ایسے جیسے ذبیحے کو کھینچا جاتا ہے، رسیاں باندھ کر مدینہ کی گلیوں میں لے جا رہے تھے. ایک یہودی نے دیکھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی نے یہودی سے پوچھا کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا یہاں علی کو دیکھ کر؟ کہتا خدا کی قسم میں نے اس کو خیبر میں بھی دیکھا.
میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا شجاع ہے، آج اس کی زوجہ پر دروازہ گرا ہوا ہے۔ جب ایام فاطمی آتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا بی بی کی شہادت پڑے یا علی کی غربت پڑے۔ بڑے غریب ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب، کائنات کے امیر بھی ہیں لیکن سب سے بڑے مظلوم بھی ہیں۔ اور مولا کی زیارت میں کہ السلام علیکم یا ولی اللہ انت اول مظلوم قد وصف۔ کیوں امیر المومنین کو اول مظلوم کہا گیا؟ سب سے بڑے مظلوم، بظاہر سب سے بڑے مظلوم امام حسین علیہ السلام ہے۔ شاید وجہ یہ ہوگی کہ کسی بھی امام کے سامنے ان کی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے اور کرم کرتا ہے۔ خدا سیدہ کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو آباد رکھے۔ یقین فرمائے گا میری اپنی دعائیں نہیں ہیں، یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے وَرْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، اے اللہ تو چیخوں پر تو رحم فرما دے ہمارے نام۔ بس بنت رسول پر، رسول دادی پر دروازہ گرا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی رسے فاتحہ ہوا اپنے ٹوٹی ہوئی بسلیوں کا ذکر نہیں کیا، کہا علی کو کہاں لے کر گئے؟ اب ولی محافظ ولایت ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کبھی بھی علی کو مسجد میں لے کر گئے، یا اللہ علی کی گردن پر تلوار رکھی تھی، بی بی آئی مسجد کے دروازے پر، ابھی ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ بددعا کرو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مسجد کی دیواریں بلند ہو رہی قریب تھا کہ مدینہ پر عذاب نازل ہو جاتا، بی بی بچا لائی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو۔ میں کہوں گا کہ بی بی مدینہ میں ایک علی کی گردن پر تلوار تھی تو بچا لائی، تو کاش کوئی کربلا میں بھی ہوتا۔ جس سینے کو بی بی بطول چوما کرتی جو نشد، اس نے حسین کی داڑھی کو بکر دیا، بدل بدل 13 ضربتوں سے حسین کا سردن سے جدا ہو گیا، 40 قدموں کے فاصلے سے ایک بہن دل نے زینبیہ سے۔ اللہ اکبر۔ چند جملے کہ 75 دن گریہ ہے یا 95 دن ہے بی بی کا گریہ، صبح ہے تو گریہ ہے، شام ہے تو گریہ ہے۔ میں زبان حال پڑھوں روایت اس طرح کی گویا کہ جب مولا علی تشریف لائے تو بی بی نے خود دروازہ کھولا، شکستہ پہلو کے ساتھ بی بی خود تشریف لائے، کہا یا بنت رسول اللہ آپ نے خود زحمت فرمائی، کہا اے علی میں نے سنا ہے مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے، کہا فاطمہ اب تو وقت آ گیا کہ علی کسی کو سلام کرے تو وہ سلام کا جواب نہیں۔ اس وقت گویا بیوی نے کہا السلام علیکم امیر المومنین، علی کوئی آپ کو سلام نہ کرے تو رسول کی بیٹی آپ کو سلام کرے۔ بہرحال ایک منزل ہوا ہی کہ جب آخری وہ دن کہ جب بی بی نے تمام امور خود انجام دیے کر کے اور پھر حجرے میں تشریف لے گئے، بی بی اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ میں حجرے میں ہوں، جب تک میری تصویر و تحلیل کی آواز آتی رہے تو سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے تو سیدہ دنیا سے چلی گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے بی بی کے پاس جانا چاہتے تھے، بی بی اسماء بنت امیس نے کہا کہ پہلے کھانا کھا لیجیے گا، کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنے ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ حسن حسین آئے بی بی زہرا کے پاس، جب کوئی صدا نہ آئے تو پہنچے مسجد میں، امیر المومنین وہاں پہ تھے، لقد ماتت امنا، بابا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ مسائل کی کیفیت اگر آپ کے سامنے پڑھ سکوں، مولا علی نے اس سے پہلے زندگی میں اور بھی صدمے دیکھے تھے۔ علی کے بابا دنیا سے رخصت ہوئے تھے، ابو طالب علیہ السلام، ابو طالب جیسا باپ جس کا دنیا سے چلا جائے یہ بھی صدمہ تھا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ دنیا سے گئی تھیں، ایک ماں کا چلا جانا، اور پھر اس کے بعد بی بی فاطمہ بنت اسد جیسی ماں، یہ صدمہ بھی علی نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، ان سے پہلے حضرت جعفر طیار جیسا بھائی علی کا دنیا سے چلا گیا۔ یہ 4 صدمے کم سے کم علی کی زندگی میں آ چکے تھے، لیکن اب تک کسی نے علی کو زمین پر گرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ آیت اللہ بھائی جو خراسانی جب انہوں نے بھی مسائل پڑھے تو اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ علی اٹھے سیدہ کے پاس جانا چاہتے تھے لیکن گرے، پھر اٹھے اور پھر گرے۔ آپ اہل دل اگر مدینہ سے کربلا چل سکے، یعنی علی زہرا تک ایسے پہنچے جیسے حسین اکبر کے لاشیں پہنچے، حسین اٹھے اور پھر گرے۔ یا زہرا کلمنی، یا زہرا مجھ سے کلام کیجیے، یہ غریب علی آپ سے چاہتا ہے کہ آپ کلام کیجیے۔ ایک تحریر رکھی تھی بی بی کی کہ یا علی اللہ نے مجھے آپ کے سپرد کیا تھا کہ تمہیں آرام سے اللہ آپ کی زوجہ بن کر ہوں۔ فاطمہ شرمندہ ہے طویل عرصے آپ کی خدمت نہیں کر پائی، لیکن یا علی حنتنی وکفرنی ودفرنی
اعلان کیا جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئے، لیکن یہ عجب جنازہ تھا کہ مولا علی اپنے بچوں سے کہتے تھے آہستہ رونا گھٹ گھٹ کے، مدینے والوں کو خبر نہیں ہونے صرف حسن حسین کو بھیجا، ادعونی یا بازر، ابو ذر کو بلا لینا، سلمان کو بلا لینا، بس وقت آخر آ گیا، لیکن وہ علی کے جو اپنے ہر بچے کو خاموش کروا رہے تھے، وہی غصے میت دیتے ہوئے چیخ مار کر پوچھا بی بی اسماء بنت عمیس نے یا مولا برو کیوں رہے تھے؟ فرمایا رائی تو سوال علامت فاطمہ، اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ میں نے فاطمہ کا چہرہ سیاہ نشان وَأَحْمِرَارِ عَيْنِهَا سیدہ کی آنکھوں میں زخمی ہے، سیدہ کا پہلو شکستہ دیکھا، دل کہتے بی بی زینب نے گریہ کیا ہوگا، لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ، تیری ماں نے فقط ایک گھوڑا کھایا تھا، تجھے کربلا سے کو یا فاطمہ الزہراء یا بنت کائنات کی 3 مظلوم ترین بیٹیاں، ایک محمد کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی۔ محمد کی بیٹی دربار میں گئی، علی کی بیٹی دربار میں بھی گئی ہے، بازار میں بھی گئی، اور حسین کی بیٹی دربار میں بھی گئی ہے، بازار میں بھی گئی اور زندان میں مر گئی۔ جیسے علی زہرا کو غسل دیتے تھے 17 کر پر، زندان شام میں سکینہ کو غسل دیتے تھے 16 سے، کہ اس بچی کو کتنا تماچے مارے، اس کا خون مراد ہوتا ہے اس کے جسم سے۔ 3 مظلوم بیٹیوں کا توسل ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کا نام لے کر یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول، اے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بی بی فاطمہ الزہرا، یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله اشفعي لنا، نام بی بی بطول پر یا وجیة عند اللہ اشفعی لنا، تمام حاجات کے لئے مستقل ایک مرتبہ یا وجیة عند اللہ اشفعی لنا۔